نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں۔ بند کر دیں اگر کو تھوڑی سی آواز، انہوں نے تو بولنا نہیں، اسے تو بند کر دیں۔ قابل تعظیم علماء کرام، حاضرین مجلس، معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں محترم ڈاکٹر امتیاز حیدر صاحب، ان کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کی غرض سے حضرت مولانا قمر اقبال سیفی صاحب، عزیزی محمد ابراہیم حراری صاحب، ان کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت میری حاضری، آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انہوں نے کہیں جانا ہے؟ انہیں پھر کوئی نشست دے دینا، کرسی دے دیں، ادھر بیٹھ سکتے، ادھر آپ بیٹھ سکتے ہیں عزیزیں۔ انہیں بھی جو آرام فرما رہے ہیں نا کرسیوں پر، ان میں شامل کر لیں انہیں بھی۔ آج کا یہ پروگرام یہاں بیٹھتے ہی مجھے پہلے سے بھی علم تھا، اور مولانا قمر اقبال سیفی صاحب نے پھر سے یاد کرا دیا کہ تعزیتی پروگرام ہے، ایصال ثواب کی یہ محفل ہے، اور الحمدللہ ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات، میری گفتگو شروع ہونے سے پہلے آپ ذہن نشین فرما لیں، ثواب کا معنی ہوتا ہے بدلہ، اور ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا۔
सवाब का माना क्या? बदला। और ईसाल का माना पहुंचाना। यानी कि हम कोई अमल करेंगे, उस अमल का बदला हम किसी को पहुंचाएंगे। तो वो जितने भी अमल हैं ना, वो इंशाअल्लाह हम जबान से करेंगे, सर से नहीं करेंगे। जारी हो गया, स्पीकर ने अपना अमल शुरू कर दिया। हम जितने भी आमाल करेंगे इंशाअल्लाह वो यहाँ पर बैठकर हम जुबान से करेंगे। अल्लाह का जिक्र करेंगे, सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे, अज़मत रिसालत की बात होगी, ख़त्म नबूवत की बात होगी, अज़मत सहाबा की बात होगी, अल्लाह की तौहीद की बात होगी। ये हम सुनेंगे, सुनाएंगे, ये हमारा अमल होगा। ये अमल हम करेंगे तो फिर बाद में दुआ करेंगे कि अल्लाह इसका बदला हमारी फलां मोहतरमा उनकी रूह को पहुंचा दीजिए। मेरी बात समझ आ रही है? जब आप अमल के इरादे से बैठेंगे तो अमल हो जाएगा, और अगर आपने पहले से ये इरादा कर लिया है कि हमने नहीं बोलना तो अमल नहीं होगा, और जो अमल नहीं करेगा उसे फिर खाने का भी कोई हक हासिल नहीं है। नाराज तो नहीं बैठे हो मुझसे? मैं यकीन जाने बड़ा लंबा सफ़र और मुसलसल पानी भी यहाँ आके ये 2 घूंट लिए हैं, मुसलसल सफ़र करते करते आपके यहाँ पहुँचा हूँ। तो इस अंदाज से बैठिएगा ताकि मेरी थकान जो है वो उतर जाए। इब्तिदा के 5 मिनट मुमकिन है मुश्किल हों, लेकिन वो तवज्जो से सुनने होंगे। कोई भी, मैं ये बात इसलिए शुरू करने चला हूँ कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हजरात मेरे सामने बैठे हैं। मेरा ये गुमान अल्लाह करे सही रहे जी, कहीं गलत साबित न हो जाए। कोई भी जी शऊर जब घर से चले तो 3 बातें उसके जहन में होती हैं। कोई भी बंदा जब घर से चले तो 3 बातें उसके जहन में होती हैं। कहां से चला हूं, कहां तक चला हूं, और क्यों चला हूं। 3 बातें। कहां से चला, किधर जा रहा हूं, और क्यों जा रहा हूं। जिसके जहन में ये 3 बातें न हो, आप कहेंगे ये अहमक है, बेवकूफ है, ये अक्लमंद बंदा नहीं। फिर इन तीनों में से जो अहम बात है वो ये है कि क्यों जा रहा हूं। एक बंदे को ये तो पता है कि मैं घर से चला फलां जगह जा रहा हूं, और ये पता ही नहीं कि क्यों जा रहा हूं, तो आप उसे कहेंगे ये अहमक है। अच्छा, जब घर से चला, मेरी बात समझ आ रही है कि थोड़ी सी मेहनत कर लूं, मैं कर लूं मेहनत थोड़ी सी। जब मैं घर से चला, आप घर से चले, एक काम के लिए चले कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, फलां जगह पर जा रहा हूं। तो इस जाने के लिए सबसे पहले आपको लिबास चाहिए, जूते चाहिए। फिर दूर जा रहे हैं तो आपको गाड़ी चाहिए, साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, रिक्शा चाहिए, टैक्सी चाहिए, वैन चाहिए, बस चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ज़्यादा राह चाहिए, वहां तक या वहां पहुंचकर रोटी चाहिए, पानी चाहिए। ये सारी चीजें आपको चाहिए। ये सारी चीजें जो चाहिए ये जरूरत है। क्या है? जरूरत। और जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो मकसद है। साहिबान तवज्जो है? मेरे इब्तिदा के 5 मिनट जाया, चले गए। अगली बात मैं एवं फिर आंखें बंद करके करूंगा।
یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں، اور جہاں آپ جا رہے ہیں جس کام کے لیے، وہ کام مقصد ہے۔ اب میں یہاں آیا، میرے یہاں آنے کا مقصد تھا گفتگو کرنا، بیان کرنا، واز کرنا، خطاب کرنا، تقریر کرنا، یہ میرے آنے کا مقصد۔ لیکن مجھے گھر سے چلتے ہوئے لباس چاہیے تھا، جوتا چاہیے تھا، موبائل چاہیے تھا، گاڑی چاہیے تھی، راستے میں کھانا چاہیے، پانی چاہیے، پٹرول چاہیے، یہ ساری چیزیں میری ضرورت ہیں، اور میرے آنے کا مقصد گفتگو۔ اور اگر میں گاڑی میں ہی بیٹھا رہتا، نہیں نکلتا گاڑی سے باہر، اگر میں جو ساتھ لے کے آیا ہوا ہوں کپڑے، یہاں پہنچے کہ مجھے ایک کپڑے اور پہناؤ، اچھا وہ بولے ایک اور پہناؤ، کھانا لے کے آؤ، کھا لیا، پھر اور لے کے آؤ، پھر کھا لیا، پھر اور لے کے آؤ، کھانا ہی کھاتا چلے جاؤں، پانی ہی پیے جاؤں، گاڑی میں ہی بیٹھا رہوں، موبائل پہ ہی لگا رہوں، تو آپ کہیں گے ہم نے کسے بلا لیا، اسے بلایا کیوں تھا، اور یہ کر کیا رہا ہے؟ آپ کہیں گے ایسا بندہ عقل مند نہیں۔ اب میں مشکل گفتگو سے نکلتا ہوں۔ انسان چلا کہاں سے؟ انسان چلا کہاں سے، اور کہاں کے لیے چلا، کیوں چلا؟ پھر جہاں چلا وہ ہے جگہ ہے دنیا۔ وہ جگہ کیا؟ چلا تھا، اللہ نے عالم ارواح سے بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ دنیا میں۔ کیوں بھیجا؟ بزنس کے لیے، جاب کے لیے، نوکری کے لیے، یہ ضرورت ہے۔ جاب ضرورت ہے، نوکری ضرورت ہے، بزنس ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، گاڑی بولیے بولیے ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، اور جو ان میں ہی لگا رہے وہ عقل مند ہوگا۔ جی بھیجا کہاں، بھیجا کیوں؟ اجازت ہو تو یہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی دوستوں؟ بولیے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پہلے کھانا کھا لیا جائے پھر بیان کر لیں گے۔ تھوڑا سا بولو نا پھر میرے ساتھ۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ یہاں تک انسان چلا، یہاں آیا دنیا میں، آیا دنیا میں، آیا کیا کرنے، کیوں آیا، کس لیے اللہ رب العزت نے بھیجا؟ اب اگر آپ اجازت دیں، سوکھی گفتگو کرنے چلا تھا، لیکن ایک بات تھوڑی سی اوکھی ہے، سنا دوں؟ جی میں شیران تے پہنچا گا، لیکن بعد پہلے میری یہ گلنا تھوڑی سن صاحبان توجہ ہے، ایک تھوڑی سی اوکھی گا بولا نا۔ اچھا یہاں جو ضرورتیں ہیں ہماری، یہاں جو ضرورتیں ہیں، ان میں سے وہ جو ضرورتیں ہیں، ہر بندے کی کوشش کیا ہے، جد و جہد کیا ہے کہ مکان تو ملے لیکن اعلیٰ ملے، جاب ملے اعلیٰ، نوکری اعلیٰ، بزنس اعلیٰ، عہدہ اعلیٰ، منصب اعلیٰ، لباس اعلیٰ، گھڑی اعلیٰ، اینک اعلیٰ، انگوٹھی اعلیٰ، عہدہ اور تو اور رشتے اعلیٰ۔ اب آپ میرے خیال میں نے جو کہہ دیا ابتدا میں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں تو سکول تو گئے ہوں گے جی، گئے تبھی پڑھے لکھے ہوئے نا جی، سکول گئے ہیں نا۔ اچھا لفظوں کے متضاد ہوتے ہیں، ایک ہی بندہ گئے ہیں صرف سکول ہے، لفظوں کے متضاد ہوتے ہیں، متضاد۔ اعلیٰ کا متضاد کیا ہے جی؟ مخالف، ادنا۔ صبح کا متضاد شام، اجالا اندھیرا، دن رات۔ اعلیٰ کا متضاد ادنا، اعلیٰ معیاری چیز، ادنا گھٹیا چیز،
कोई बंदा नहीं चाहेगा लिबास घटिया हो, मकान घटिया हो, औहदा घटिया हो, बिजनेस। ये मैं बड़े पते की बात बताने चला हूं, आप पढ़े लिखे तो हैं लेकिन जहां आपने पढ़ा वहां नहीं मिलती ये बात। कोई बंदा नहीं चाहता कि लिबास घटिया हो, आला, गाड़ी घटिया हो, नहीं आला, रिश्ता घटिया मिले, नहीं, अपनी भामा जो भी हालत है, रिश्ता मनु आला मिले, रिश्ता आला, लिबास आला, ओहदा आला, घटिया की जानिब, अदना की जानिब कोई नहीं जाना। अच्छा, कोई जाए अगर अदना की जानिब, आप उसे क्या कहोगे जी? हुण इस गल ते पक्के रहो कि जेड़ा अदना नू चाहे वो कौन होंदा है? अच्छा, एक लफ्ज आपने किताब में और पढ़ा होगा, मैं इससे ज्यादा और गुफ्तगू मुश्किल नहीं करूंगा, बस बड़ी जल्दी इंशाल्लाह इससे निकल रहा हूं, तमहीद से मैं निकल रहा हूं। मुतजाद आपने पढ़े, एक लफ्ज आपने पढ़ा होगा मुज़क्कर मुअन्नस। ये आला भी मुज़क्कर है, अदना भी मुज़क्कर है, ये दोनों लफ्ज मुज़क्कर है। अच्छा, हर मुज़क्कर की मुअन्नस उससे कम दर्जे पे होती है। अते बोलो केड़ा सुनदी पई। हर मुज़क्कर की मुअन्नस उससे कम दर्जे पे है, अदना तो मैं नहीं कहता, उससे एक दर्जा उससे कम है, तानीस एक दर्जा कम है। मुज़क्कर आला भी मुज़क्कर है, अदना भी मुज़क्कर है। अब तवज्जो रखना, ये जुमला संभालिएगा। आला की मुअन्नस है उलिया, अदना की मुअन्नस है दुनिया। सफर 7 घंटे तो तुसी कीता, मैं समझ आई नहीं। आला की मुअन्नस उससे एक दर्जा कम, वो है उलिया, और अदना घटिया को कहते हैं, उसकी मुअन्नस उससे भी कम होगी, वो है दुनिया। जो अदना को तो चाहे आप उसे अहमक कहते हो, और जो अदना से एक दर्जा कम है उसे चाहे कहते हो ये बड़ा सियाना है, इन्हें बड़े थोड़े वक्त च ढेर सारा माल बना लिया है, ये बड़ा सियाना है, इन्हें बड़े ओहदे संभाल ले ने, थोड़े जे वक्त च ओ किथे अपड़ गया, किथे पहुंच गया। जो अदना की तानीस को चाहे वो कैसे अक्लमंद हो सकता है? ये है वो चीज जहां इंसान पहुंचा। साहिबान तवज्जो, जहां इंसान पहुंचा। आया क्यों? जैसे ही आया तो इसे बड़ों ने बता दिया कि बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है बेटा तेरे आने का, बोल 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 बोल, ये है तेरे आने का। और हमारे तबलीगी भाई फिर बताते हैं कि ये कलमा इतना आला है, इतना ऊंचा है कि अगर एक पलड़े में 7 जमीन 7 आसमान हो, एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा, बोलिए बोलिए, भारी है। आपको उलमा बताते हैं अफसलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं बड़ी जल्दी तमहीद से निकल आया हूं और बड़ी जल्दी मैं आपको इंशाल्लाह ज्यादा जहमत नहीं दूंगा गर्मी में। ला इलाहा बोलिए बोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये था मेरे और तेरे आने का मकसद, ये है मेरे और तेरे आने का मकसद, ला इलाहा। अच्छा काई साहब, ये मेरे आने का मकसद है और आपने ये भी बता दिया अफजलु जिक्र ला इलाहा इल्ला, तो फिर पढ़े जा रहा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, जब ये तू पढ़े जा रहा है, तेरे दामन में आ गया, तेरे कल्बो अज़हान में आ गया, तेरे नामे आमाल में आ गया, तेरे अकीदे में आ गया, तू तेरा ईमान इस पर बन गया, तो अब इस कलमे के कुछ तकाजे हैं, अब इस कलमे का कुछ हुक्म है। तू पढ़ तो रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े जा रहा है,
मस्जिद से आजान की आवाज आई, हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह। तो अब इसी कलमे का तकाजा है कि इस जिक्र को यहाँ पे छोड़, उठ, वजू कर और रब के हुजूर अपना सजदा दे। मेरी बात समझ आई है नहीं? अब इस कलमे का तकाजा है कि नमाज, अच्छा नमाज मैंने पढ़ ली, रमजान आ गया, रोजा रख, तवज्जो करना, क्या कर, अच्छा रोजा हो गया, तेरे पास माल आ गया, कुर्बानी दे, को नहीं इरादा देने का, गवानिया दे बकरे ते नजर रखी होनी है ना इरादा इंशाअल्लाह। तेरे पास माल आ गया, ज़कात अदा कर, कलमे का तकाजा, क्या कलमे का तकाजा। एक बंदा कहने लगा, जब मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त ये तो नहीं कहा था नमाज पढ़ूंगा, उस वक्त ये तो नहीं कहा था रोजा रखूंगा, उस वक्त ये तो नहीं कहा था ज़कात दूंगा। मैंने कहा जब तूने मौलवी के सामने बैठ के कहा था ना कबूल है, उस वक्त ये तो नहीं कहा था लिबास दूंगा, उस वक्त ये तो बात नहीं हुई थी कि मकान दूंगा, उस वक्त ये तो बात नहीं हुई थी कि रोटी खिलाऊंगा। लेकिन जब तूने कह दिया ना कबूल है, लिबास उसी में आ गया। वो बोलो ना, जब तूने कहा था ना एक लफ्ज कबूल है, मकान उसी में आ गया। जब तूने कहा था ना कबूल है, रोटी उसी में आ गई। जब तूने कहा था ना कबूल है, ख्वाहिशात उसी में आ गई। जब तूने कहा था ना कबूल है, तो इज्जतों का ख्याल उसी में आ गया। जहां जब तूने कहा ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा इलाह, बोलो ना अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, अल्लाह के सिवा मसजूद कोई नहीं, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आमना कलाल अल्लाह का आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है, आखिरी नबी है। जब ये तूने पढ़ लिया, नमाज इसी में आ गई, रोजा इसी में आ गया, हज इसी में आ गया, ज़कात इसी में आ गई, कुर्बानी इसी में आ गई, सच इसी में आ गया, हलाल इसी में आ गया, हराम से रुकना इसी में आ गया। मेरी बात समझ आई नहीं है? अब इसी कलमे का तकाजा है कुर्बानी दे, अब इसी कलमे का तकाजा है ज़कात अदा कर। अच्छा तेरे पास और माल आ गया बहुत सा, अब इसी कलमे का तकाजा है उठ। एक गल थोड़ी जी औखी है पर मैं सुनानी ना भी चंगी लगे, मैं फिर भी सुनानी है। मैं बड़ा लंबा ते बड़ा औखा सफर करके आया, मैं ये सुनानी है। समझ आ रही को नहीं आ रही? बोलता रही सुभान अल्लाह को बोल रहा। और तेरे पास माल आ गया, अब हुक्म है दुकान छोड़, मकान छोड़, बीवी बच्चे छोड़, वतन छोड़, घर बार छोड़, एहराम बांध, एहराम बांध, वतन छोड़। और जब हाजी वहां पे पहुंच जाता है अरफात के मैदान में, तो दुहाई देता है लब्बैक अल्लाह आ गया, लब्बैक अल्लाह आ गया, आ गया अल्लाह वेख ले आ गया। वतन छोड़ आया, बकर छोड़ आया, पाकिस्तान छोड़ आया, पंजाब छोड़ आया, बीवी बच्चे छोड़ आया, दुकान छोड़ आया, नौकरी छोड़ आया, औलाद छोड़ आया, रिश्तेदार छोड़ आया। अल्लाह आ गया, अल्लाह आ गया। देख कपड़े उतार दिए, चादरें ओढ़ ली, अल्लाह देख आ गया तेरे दरबार में। अल्लाह देख 5 लाख 10 लाख 12 लाख लगा के आ गया। अल्लाह देख मेरे पास बिल है, बिल, तवज्जो है, जुमला जाया गया दुख होएगा। अल्लाह देख मेरे पास बिल है, बिल 10 लाख का बिल। अल्लाह फरमाते मुझे बिल न दिखा, दिल दिखा, मुझे बिल न दिखा, दिल दिखा। अल्लाह दिल क्या दिखाऊं? धड़कता है, पंप करता है, जिंदा हूं, कभी तो आ गया हूं ना। अल्लाह क्या दिखाऊं? अल्लाह फरमाते मुझे बिल न दिखा, दिल दिखा। इस दिल में मैं ही हूं या कोई और भी इलाह बना रखे हैं? इस दिल में मैं ही अल्लाह हूं या कोई और भी बना रखे हैं? इस दिल में मैं ही मौजूद हूं या कोई और भी बना रखे हैं? तो फिर हाजी दुहाई देता है ला शरीक लक लब्बैक
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू। वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, हबशी है ये कलशी, अरे एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, लाहत करम आप सुनाता तू है। तेरे अम्र का एजाज़ है कौनैन की तख्लीक, फ़यकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। यकता है यगाना है, तू हद समझ है, मुश्किल से मुश्किल तो बचाता तू। गल समझ आई को नहीं आई? सुभान अल्लाह। है कलमा पीछे वही, लेकिन उसका तकाजा बदला। और याद रखिए हर दौर में कलमे का तकाजा बदलता है। जिस तरह एक वक्त में अब नमाज का तकाजा, पीछे बुनियाद है कलमा, पीछे बुनियाद है कलमा। फिर रमजान आ गया, अब उसी कलमे का तकाजा है कि रोजा रख। तेरे पास माल आ गया, अब उसी कलमे का तकाजा है कि कुर्बानी अदा कर। उसी कलमे का तकाजा है ज़कात दे, उसी कलमे का तकाजा है हज अदा कर, उसी कलमे का तकाजा है सदका दे, उसी कलमे का तकाजा है उशर अदा कर दे जी। एक जेब चो कट के दूजी च पा दूंगे जी। एक गल होर आ गई है, ते अगर इजाजत हो तो सुना दे। अदायगी तो गल याद आई, अदायगी हम अदा करते हैं कैसे? बड़े चौड़े होके बैठे हुए दुकान पे, और सुबह आते ही 100 रुपए के सिक्के तोड़वा के रख लिए। अब जो भी आ रहा है उसकी हथेली पे एक सिक्का। प्यारे आका ने इससे मना फरमाया, पेशावर गदागर को देने से हुजूर ने मना फरमाया। पहली बात ये गल सुननी है तो सुनाओ, नहीं तो छिछे सुनाओ। पेशावर गदागर को देने से प्यारे आका ने मना फरमाया। क्यों? कि तू उस पेशावर को जब देगा तो तू उसकी हौसला अफजाई कर रहा है कि तू बड़ा चंगा काम कर रहा है, इस चंगे काम में मैं तेरे नाल हूं, उसकी हौसला अफजाई कर रहा है। अच्छा, जो हाथ फैला रहा है अगर उस पर सब्र का इम्तिहान है तो हाथ फैलाना सब्र की नफी है। मेरी गल समझ आई? अगर तुझ पर शुक्र का इम्तिहान है, तुझे रब ने दिया है, तो अपने घर में बैठकर चौड़ा होकर टांग पे टांग रख के चौधरी बनना ये शुक्र की नफी है। मैं इजाजत होवे तो मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज करा तुहाडे हुजूर तुहाडी खिदमत विच कि सबर दा अंदाज की होना चाहिए और शुक्र दा अंदाज की होना चाहिए। जिस पर सबर का इम्तिहान है उसे हुक्म है अपने घर बैठ। उसे क्या हुक्म है? घर बैठ। तू अगर जाके दामन फैलाता है तो तू सबर नहीं उसकी नफी कर रहा है। और जिस पर शुक्र का इम्तिहान है उसे ये हुक्म है कि तू अपना माल उठा और साबरीन को ढूंढ, मुस्तहिक लोगों को ढूंढ। उसे हुक्म है कि तू बाहर निकल, जिसे रब ने अता किया है। और हमारे मुआशरे में क्या है? जिसे रब ने अता किया है वो अंदर बैठा है। ये तो बात खैर लंबी हो जाएगी, मैं इस जानिब नहीं जाना चाहता। मैं अर्ज करने चला था कि कलमे का तकाजा है नमाज पढ़, रोजा रख, कुर्बानी दे, हज कर, ज़कात अदा
کر. یہ سارے اعمال کیوں کرنے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں تجھے بھیجا دنیا میں اور تجھے بھیجا میں نے اپنی عبادت کے لیے. بولو 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 بولو. بھیجا کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. اللہ تیری عبادت کریں کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے میں نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. آخر میں آمنہ کا لالا آیا, آخر میں عبداللہ کا در یتیم آیا, آخر میں صدیق کا یار آیا, آخر میں بلال کا غمخوار آیا, آخر میں مدینہ کا تاجدار آیا, آخر میں سیاح لامکاں آیا, آخر میں مقصود کائنات آیا, مقصد کائنات آ گیا. وہ آ گیا جس کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی, وہ آیا جس کے لیے بے چین فطرت تھی, وہ آیا نغمہ داود میں جس کا ترانہ تھا, وہ آیا بیتاب جس کے لیے سارا زمانہ تھا, وہ آیا مسترب تھی جن کے لیے وادی بتا, وہ آیا جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ, وہ آیا جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا. ارے لوگوں, وہ آیا جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا, وہ آیا جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. وہ صبح نبی کی سحر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا, جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا, وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا چھالا, وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں, زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا, وہ سر کی نزاکت امنگوں کی مالا, وہ ہر نوری بشری سے بہتر ابالا, جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا, وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ, وہ تقویم آسم میں سب سے نرالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا, وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا, وہ عزت میں اول, عظمت میں اول, شوکت میں اول, رفت میں اول, عفت میں اول, عصمت میں اول, چاہت میں اول, قدرت میں اول. یوسف سے پہلے, صالح سے پہلے, یالے سے پہلے, یحییٰ سے پہلے, وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا, وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے, وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے. وہ کسرا کے چنگرے گرے جا رہے ہیں, یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں, مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں. جمال معلا, کمال تعالی, نگاہوں کی جنت, نبوت کا تالا, وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے. وراثے وسوئے فاران آ گیا ہے, روایت بتانے حسان آ گیا ہے, خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے, وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے. آخر میں پیارے آقا تشریف لائے. سبحان اللہ ختم ہو گئی ہے. آخر میں پیارے آقا تشریف لائے. نبیوں کا سلسلہ اللہ نے چلایا اس لیے کہ انسان کو بتائیں عبادت کس کی کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. صرف اگر یہ بتا دیا جاتا ہے عبادت رب کی کرنی ہے, یہ نہ بتایا جاتا کیسی کرنی ہے, تو نہ کر سکتا انسان. بولو بولو بولو. یہ بتانے کے لیے کس کی کرنی ہے, بڑا سوکھا جو جملہ ہے, مانا بڑا اوکھا ہے. کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ. کس طرح کرنی ہے؟ اس کے لیے اللہ نے کتابیں بھی بھیجی, نبی بھی بھیجے. آخر میں آمنہ کا لالا اللہ کتاب لے کر آیا. کتاب لے کر, بولو بولو, کتاب لے کر آیا. آقا قرآن لے کر آئے. آخر میں آمنہ کا لال آیا, کتاب لے کر آیا. حضور تشریف لائے. پیارے آقا تشریف بولیے نا, بولیے نا, پیارے آقا تشریف لباس لے کر آئے. ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں. کسی کے گھر بچہ پیدا ہونا, تو جب بچہ پیدا ہو, ادھر بچہ پیدا ہو, ادھر والدین چلے جاتے ہیں بوتیک کی دکان پر اور گارمنٹس کی دکان پر کہ 0 سائز کا لباس دے دے. بچے پیدا اوپری گل تو اسے اس بچے کو وہ جو پیدا ہوتا ہے اسے آتا ہی 0 سائز کا لباس ہے.
बच्चा जब हो जाता है 1 साल का, आप कोई तोहफतन भी 0 साइज का लिबास लाए तो आप कहते हैं रहने दे, तेरी मेहरबानी, ये हमारे बच्चे को आता नहीं। बच्चा हुआ 5 साल का, अब उसे 1 साल वाला लिबास नहीं आता। जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं ना, वो मेरी बात तवज्जो से सुनना। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बोलिए, मैंने कहा तवज्जो से सुनना। जितनी तवज्जो से सुनेंगे उतनी जल्दी जल्दी मैं ख़त्म कर दूंगा और मैं आपके और खाने के दरमियान। अच्छा, मनु को इन्होंने दसिया नहीं वैसी रोटी है जी नहीं खवाई, मनु तुहाडे चेहरे तक रोटी नहीं। बच्चा हुआ 5 साल का, अब उसे 1 साल का लिबास, बोलिए नहीं आएगा। बच्चा 10 साल का, 5 साल वाला लिबास नहीं आएगा। तुसी समझोगे पत्नी मैं को गप ला रहे हैं, मैं एक बड़ी खूबसूरत अंदाज च दलील दे रहे हैं, सुनेगा कोई होर सोशल मीडिया के जरिए, अल्लाह किसी दी हिदायत का जरिया बना देगा, तुहानू भी सवाब मिलेगा, मनु भी सवाब। बच्चा हुआ 10 साल का, अब उसे 5 साल वाला लिबास नहीं आएगा। एक वक्त आता है बच्चा अपने जोबन पर पहुंच जाता है, जितना मेरे रब ने उसे कद अता करना है उस कद को पहुंच गया। अब जो इसके लिबास का साइज बनेगा अब यही रहेगा जी। जब बच्चा हो जाता है ना 20 साल का, 22 साल का, 6 मीटर लगता है मेरे ख्याल में जी, 6 मीटर लिबास पे कपड़ा लगता है। जब वो 50 साल का हो जाएगा तब 12 मीटर लगेगा। तब भी अगर दर्जी ईमानदार हुआ तो क्या ख्याल है, तब भी कितना लगेगा? 6 मीटर ही लगेगा। अच्छा, और अगली बात ये है, ये जो 6 मीटर है ये उनके लिए है जिन्होंने अपना जिस्म ढांपना है। इसमें मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले नहीं आते। घबराए तो नहीं हो? इसमें मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले लोग नहीं हैं। ये मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, ये मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ जिन्हें अल्लाह ने शर्म हया अता की है, जिन्होंने अपने वजूद को ढांपना है। इंसान नहीं है, वो कहते फिरे जो मर्जी है कहते फिरे, वो जो थोड़ा सा है वो भी उतार दे, जो मर्जी है करते फिरे। तो मेरी गल समझ आ रही को नहीं आ रही? मैं बोलता रहा, आवाज आ रही है? आ रही। बच्चा जब अपने जोबन पर पहुंच गया, अब जो लिबास का साइज बनेगा अब हमेशा के लिए यही रहेगा। अब तवज्जो से मेरा इस्तदलाल सुनिएगा, आले नजर के हवाले कर रहा हूं, उन्हें लुत्फ आएगा आले नजर को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये कायनात बनाई, जब बनाई उस वक्त कायनात थी छोटी सी बच्ची, जैसे बच्चा होता। उस वक्त के तकाजों के मुताबिक एक शरीयत चाहिए थी, जनाबे आदम शरीयत लेकर आए। कायनात बड़ी हुई, तकाजे बदले, जनाबे नू एक नई शरीयत लेकर आए। कायनात और बड़ी हुई, तकाजे बदले, जनाबे इब्राहिम एक और लिबास लेकर आए, जनाबे मूसा एक और लिबास लेकर आए, जनाबे ईसा एक और लिबास लेकर आए। कायनात जब अपने जोबन पर पहुंची, अब ऐसा लिबास चाहिए था जो हमेशा के लिए होता, तो मेरे आका खत्मे नबुव्वत का ताज पहनकर कुरान लेकर सुभान अल्लाह, तकबीर, मुस्तफा जिंदाबाद, मुस्तफा जिंदाबाद, मुस्तफा जिंदाबाद, तकबीर, आज़िमुल्लाह सईदी साहब जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहू अकबर। और मैं एक बात दावे से कर रहा हूं, आज दुनिया चांद पे पहुंच जाए, जमीन की तहों में चले जाए, जितनी मर्जी है तरक्की कर ले, हवाओं में उड़ते फिरे और उड़ भी रहे हैं। जितने जदीद मसाइल लेकर आओ, उलमाए हक़्क़ा इसी कुरान से आपको उन मसाइल का हल बताएंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने आखिरी लिबास भेज दिया। अल्लाह ने आखिरी लिबास, अल्लाह ने आखिरी लिबास। मैं बड़ा खूबसूरत जुमला सुनाना चाहना, मैं ते कोशिश करो भी इत्थे बह के सुना दियां, तुहानू उत्थे फड़ फड़ के ना मैनू सुनाना पवे, इत्थे ही सुना दियां। गर्मी ज्यादा हो गई है, मैं बस जल्दी इंशाल्लाह खत्म कर रहे हैं।
وہ لباس جو آقا لے کر آئے، توجہ، وہ لباس جو آقا لے کر آئے اسے آج 14 صدیاں بعد میں پہنوں تو مومن۔ اتنا جملہ سچتا نہیں، سبحان اللہ، بے رخی نال تسی سبحان اللہ کہہ رہے۔ اتنے سنگ دل نہ بنو، کچھ تو مربت سیکھو، تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے۔ وہ لباس جو آقا لے کر آئے اس لباس کو آج 14 صدیاں بعد میں پہنوں تو مومن، آپ پہنے تو مومن، میں پہنوں تو متقی، آپ پہنو تو آج 14 صدیاں بعد اپنی ایمانداری سے یہ جملے سننا توجہ، اس لباس کو آج 14 صدیاں بعد تیرا مرشد تجھے پہنائے تو تو متقی بنتا ہے، وہ لباس آج 14 صدیاں بعد تیرا پیر تجھے پہنائے تو تو کہتا ہے میرے جیسا متقی ہی کوئی نہیں، میرے جیسا مومن کوئی نہیں۔ اس لباس کو آج 14 صدیاں بعد تیرا مولوی، تیرا خطیب، تیرا استاد، تیرا مرشد، تیرا پیر تجھے پہنائے تو تو مومن بنتا ہے۔ اور قاضی کہہ رہا ہے وہ لباس آقا اپنے ہاتھوں سے جنہیں پہنائے وہ صحابہ بنتے ہیں۔ صدیاں بعد وہ لباس تو خود پہنے یا تیرا پیر تجھے پہنائے تو تو مومن ہے، اور جنہیں حضور وہ لباس پہنا، وہ بولو، جنہیں حضور وہ لباس پہنا، آقا لباس لائے صداقت کا، پہنایا ابو بکر کو بنا صدیق، آقا لباس لائے عدالت کا، پہنایا عمر کو بنا فاروق اعظم، آقا لباس لائے غنا کا، پہنایا حیا کا، پہنایا شرم کا، غنا کا لباس عثمان کو بنا ذوالنورین، آقا لباس لائے شجاعت کا، پہنایا علی کو بنا حیدر کرار، آقا لباس لائے تقوی کا۔ سبحان اللہ کدھر گئی تھوڑی؟ حضور آخری شریعت لے کر آئے نا، آخری شریعت، آخری لباس، آخری کتاب ابو بکر کو پہنایا۔ ماں بڑیاں چاواں نال پتر نو عید والے دیہڑے سنوارے سجائے، نویں کپڑے پوائے، کسی شادی تے عید والے دیہڑے نویں کپڑے پوائے، ماں اپنے بچے نو سجائے سوارے نویں کپڑے پا لائے تے تو کمیں تیرا پتر سجیا نہیں تے کھلوئی پھر اتھے ہی۔ حکم میری گلیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ماں عید والے دیہڑے پوائے کپڑے نویں تے تو کمیں تیرا پتر سجیا نہیں تے پھر کھلو کے دکھائیں۔ حضور بڑی چاہتوں تے صداقت پہنائیں ابو بکر کو، حضور بڑی چاہتوں سے صداقت کا لباس پہنائیں ابو بکر کو۔ کیسے؟ پیارے آقا جب معراج سے واپس تشریف لا رہے ابھی راستے میں ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں جبریل جی یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں، میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا۔ ابو بکر اقرار، اور یہی ہوا۔ پیارے آقا تشریف لائے، توجہ، پیارے آقا یوں ابو بکر آ کے سامنے بیٹھ گئے، دو زانوں ہو گئے یوں آمنے سامنے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جی یا رسول اللہ جبریل آئے تھے۔ ابو بکر نے نگاہیں اوپر نہیں کی کہ کیا ہوا، نگاہیں نیچے ہیں۔ ابو بکر جبریل آئے تھے، نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں، صدقت یا رسول اللہ۔ یار عبادت سمجھ کے سنو، میں عبادت سمجھ کے سنو۔ صدقت یا رسول اللہ، مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے جبریل، صدقت یا رسول اللہ، مجھے لٹایا، صدقت یا رسول اللہ، میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ، میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ۔ اور مزے کا جملہ یہ ہے، آقا فرماتے ہیں ابو بکر میں دیکھ رہا تھا
صدقت یا رسول اللہ. جنت سے انوارات لایا تھا جبریل, انہیں میرے سینے میں رکھا. صدقت یا رسول اللہ. پھر اوپر یوں جبریل نے ہاتھ پھیرا, ایسے بند ہو گیا جیسے کھولا ہی نہیں. صدقت یا رسول اللہ. مجھے براق پہ بٹھایا. صدقت, یوں آمنے سامنے بیٹھے ابو بکر پیارے آقا آمنے سامنے. صدقت یا رسول اللہ. براق پہ بٹھایا. صدقت یا رسول اللہ. براق چلی مسجد اقصی پہنچے. صدقت یا رسول اللہ. میں نبیوں کا امام بنایا گیا. صدقت یا رسول اللہ. پھر وہاں سے براق چلی, پہلا آسمان, چوتھا, ساتواں. صدقت یا رسول اللہ. سدرہ. صدقت یا رسول اللہ. جبریل رک گئے. صدقت یا رسول اللہ. میں سدرہ کو کراس کر گیا. صدقت یا رسول اللہ. میں عرشوں پہ پہنچا. صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر مجھے جنت دکھائی گئی. صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں نے تیرا محل دیکھا. صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر تیرے دشمن کا انجام دیکھا. جب ساری بات ہو چکی, اب ابو بکر نے نگاہیں اٹھائیں اور نگاہیں اٹھا کے کہتے ہیں اشہدو اشہدو انک نبی حق. سارے نہ بولو, جنہوں سمجھ آ رہی ہے صرف وہ بولو. اشہدو. ابو بکر اب بولے اشہدو, میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. اشہدو اشہدو انک نبی حق. پیارے آقا نے جب سنا نا کہ ابو بکر کہہ رہا ہے اشہدو انک نبی حق, اب پیارے آقا کا جواب سنیے گا. آل نظر کو, آل ایمان کو, آل نظر کو, آل نظریہ کو لطف آئے گا. جو آمنے سامنے بیٹھے ہیں, ابو بکر کہتے ہیں اشہدو انک نبی حق. پیارے آقا فرماتے ہیں اشہدو انک صدیق حق. جس کو صدیق خود خدا نے کہا, جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا, یوں بھی صدیق سب اولیاء نے کہا, جس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا. ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے, جو نہ صدیق بانے وہ صدیق ہے. گل سمجھ آئیے؟ آقا لائے لباس صداقت کا, پہنایا ابو بکر. آقا عدالت کا لباس لائے, پہنایا. آ رہے ہیں شام سے واپس جناب عمر. یہ توجہ ہے تو سناوا نہیں تو رہنے دیں. شام سے واپس پلٹ رہے ہیں. آج ان شخصیات کے بارے میں دو بندے اپنی مرضی کے بٹھا کے بڑھ بڑھ کرنا اور کہنا میں بڑا سکالر ہوں, یہ بڑا سوکھا ہے. اپنی مرضی کے کمرے میں چند بندے بٹھا کے اور پہلے سے انہیں سوالات دیے ہوئے ہوں, اے سوال تو پوچھنا ہے, اے تو پوچھنا ہے. یہ ڈرامہ بازیاں سانوں نہیں آتی. بیٹھے ٹر گئے ہو, دسو میں بھی. شام سے واپس آ رہے ہیں, صحابہ ساتھ ہیں. ایک جگہ پہ ایک بستی کے قریب قافلے نے پڑاؤ کیا, خیمے لگائے. پیدل چلا کرتے تھے قافلے اور کئی دن لگ جایا کرتے تھے. شام سے واپسی کا سفر ہے. حضرت عمر کی عادت مبارک تھی کہ بھیش بدل کے آبادی میں چلے جایا کرتے تھے. حضرت عمر نے صحابہ کو وہی چھوڑا کہ تم ادھر ہی ٹھہرو خیموں میں, مجھے اکیلے آبادی میں جانے دو. میرے وال ہے توجہ, سن رہے ہو؟ مجھے اکیلے آبادی میں جانے دو. آبادی میں پہنچے, پہلی ہی جھونپڑی تھی. اس جھونپڑی میں داخل ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے. حضرت عمر سلام کر کے اس کے پاس بیٹھ گئے. بڑی اماں خیریت ہے؟ خیریت ہے. بڑی اماں سنا ہے تو نے کہ عمر خلیفہ بن گیا؟ ہاں سنا ہے. کیا خیال ہے تیرا اس کے بارے میں؟ بڑی اماں کہتی ہے اللہ کرے میری طرف سے اسے کوئی خیر نہ پہنچے. حضرت عمر کا رنگ بدل گیا. کیوں, کیا ہوا؟ کہنے لگی جب سے خلیفہ بنا ہے میری جھونپڑی میں آیا ہی نہیں. جب سے خلیفہ بنا ہے اس کی طرف سے مجھے نہ کوئی وظیفہ ملا, نہ کوئی تحفہ ملا, نہ میری جھونپڑی میں آیا. اللہ کرے میری طرف سے اسے کوئی خیر نہ پہنچے. حضرت عمر کہتے ہیں بڑی اماں اتنی بڑی سلطنت ہے, 22 لاکھ مربع میل. عمر کو کیا پتا تیری جھونپڑی کا کہ وہ یہاں آتا. اور بڑی اماں کہتی ہے جوان میرے ساتھ زیادہ بحث نہ کر, بکرا لے ہو جو چپ رہے ہو تو بڑا دکھ ہوئے گا, یقین جانو. وہ بڑی اماں کہتی ہے جوان میرے ساتھ بحث نہ کر زیادہ,
ہو میرے حضور کا صحابی اور اسے اپنی رعایا کی خبر نہ ہو. انہوں کہندے نے ریاست مدینہ. تو جو ہے یہ ریاست مدینہ کی بات سنا. حضرت عمر نے اپنے آپ کو مخاطب ہو کے کہا عمر یہ رعایا تجھ سے بہتر حکومت کے کام جانتی ہے, امور سمجھتی ہے. اچھا تو ناراض ہے؟ ہاں میں ناراض ہوں. کیسے راضی ہو سکتی ہے تو عمر سے؟ میں عمر کا اصل میں خیر خواہ ہوں. اب جملے دیکھیے نا کیسے ہیں. میں عمر کا اصل میں خیر خواہ ہوں تو کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ کیا تجھے پیش کیا جائے کہ تو وہ وصول کر کے تو عمر کو قیامت کے روز نہ پکڑے؟ وہ کہتی ہے نہیں میں گریبان پکڑوں گی عمر کا, میں حضور کے سامنے پوچھوں گی. عمر اب عجیب کیفیت ہے, کیا کس طرح تو معاف کر سکتی ہے؟ بڑی اماں نے کہا جوان میرے ساتھ بحث نہ کر, کتھے عمر کتھے میں تے کتھے تو اس کا خیر خواہ ہے. نہیں میں اس کا خیر خواہ ہوں, تو کیسے چھوڑ سکتی ہے اسے؟ بڑی اماں نے کہہ دیا مجھے اگر اتنے درہم ہو جائے نا تو میں کچھ نہیں کہوں گی. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ حضرت عمر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے میں داخل ہوئے اور انہوں نے خیمے میں داخل ہوتے ہی بولا السلام علیکم یا امیر المومنین. اب اماں کا رنگ بدل گیا. میں عمر سے باتیں کر رہی تھی, یہ عمر تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں تو نے ٹھیک کیا, تو نے ٹھیک کہا. حضرت علی کو فرمایا کہ اس معاہدے کو لکھا جائے, اس معاہدے کو لکھا جائے کہ یہ بڑی اماں اتنے درہم لے کر عمر کو قیامت کے روز نہیں پکڑے گی. حضرت علی کو گواہ لکھا. عمر عدالت کا لباس لائے, عمر کو پہنایا. بولو نہ بولو. عدالت کا لباس لائے عمر کو. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحمہ کا حوالہ نہ جائے گا. جب تک رہے گی, جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر, عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا. ناراض نہیں ہو گئے ہو؟ آخری لباس آقا لے کر آئے جی. اب ہے کسی اور لباس کی ضرورت؟ شریعت کا لباس آقا لے کر آئے اور مسلمانوں نے وہ شریعت کا لباس پہنا ہے, پہنیں گے. اونچی بولو گے تو جملہ عرض کروں گا. پہنا ہے, پہنیں گے. اور پاکستان بھی اسی لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں وہ شریعت کا لباس ہوگا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. خدا را ایسے قوانین نہ بناؤ جو پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرے. ایسے قوانین نہ بناؤ جو پاکستان کی بنیاد اسلام ہے. پاکستان کی بنیاد اسلام ہے. اور ایسے قوانین قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں نہیں بننے چاہیے کہ جو اسلام کے منافی ہوں, جو مسلمانوں کے منافی ہوں, جو قرآن و سنت کے منافی ہوں. اور آپ کو کچھ خبر بھی ہے جی؟ خبر بھی ہے؟ کوئی خبر کیا ہو رہا ہے قومی اسمبلی میں؟ کوئی پتہ نہیں. سینٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. قانون بنائے جا رہے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تو رات 2 بجے کیوں آیا. باپ اپنی بیٹی کو یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تو کس کے ساتھ تھی. اگر پوچھے تو اسے جیل میں بند کر دیا جائے گا, قید کر دیا جائے گا. بتائیے ایمانداری سے یہ مسلمانوں کے قوانین ہو سکتے ہیں؟ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا. اس کی ایک وجہ ہے, اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ اسے سنبھالیں تو تب تو فائدہ ہے.
جی بولتے ہو نا ایک جملہ کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے کہ نہیں بولتے ہو؟ بولتے ہیں۔ مکمل ضابطہ حیات صرف نماز ہے؟ مکمل ضابطہ حیات صرف روزہ ہے؟ مکمل ضابطہ حیات صرف داڑھی ہے؟ مکمل ضابطہ حیات صرف ٹوپی پگڑی ہے؟ مکمل ضابطہ حیات کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، جب ہم ووٹ دیتے ہیں، میں کو ووٹ مانگنے نہیں آیا، میں آج تک کوئی الیکشن میں کھڑا نہیں ہوا اور قریب میں کوئی ارادہ بھی نہیں، لیکن میں ایک بات عرض کرنے چلو، میں یوں سمجھی میں خود سے کرنے چلا ہوں، جب ووٹ دیتے ہیں آپ جسے بھی دیں، جسے مرضی ہے دیں، یہ تو پوچھتے ہیں میں تجھے ووٹ دینے لگا ہوں میری گلی میں ٹف ٹائل لگے گی یا نہیں، مجھے گیس کا میٹر ملے گا یا نہیں، بجلی کا میٹر، میرے گاؤں میں سڑک آئے گی یا نہیں، پوچھتے ہو میرے بیٹے کو نوکری دلائے گا یا، کبھی اس سے پوچھا ہے میں تجھے ووٹ دینے لگا ہوں تیرا ختم نبوت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی اس سے پوچھا ہے کہ جب کل اسمبلی میں کوئی ایسا قانون بنے گا جو اسلام کے منافی ہوگا، میرے منافی ہوگا، میرے مخالف ہوگا، اسلام کے مخالف ہوگا، مسلمانوں کے مخالف ہوگا، اس میں تیرا کیا کردار ہوگا؟ کبھی اس سے پوچھا ہے تو اسلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ جب یہ نہیں پوچھا نا تو پھر قاضی کا ایک مشورہ ہے کہ سڑکوں پہ حال دعائی پانے کی کوئی ضرورت نہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے پھر رولا پانے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹرکاں پیچھے لکھے ہوں ویلے پھل موسم دا تے گل، جس گل دا جدوں ویلا ہوئے ادوں کیتی کرو، یہ جب ووٹ دینے لگتے ہیں نا اس وقت یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کسے دے کسے نہ دے، اسے مرضی ہے دے، لیکن کم از کم اس وقت اسے پوچھے تو صحیح تو اسلام کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو میرے ٹف ٹائل تو لگا کے دے گا، میری سڑک بنوا کے دے گا، مجھے گیس کا میٹر دے گا، میرے بچے کو نوکری تو دلوائے گا، تو اسلام کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تیرا اللہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ تیرا ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کبھی پوچھا ہے ہم نے؟ آئندہ سے پوچھیں گے، سوال ہی نہیں پیدا۔ یاد رکھیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیارے آقا آخری لباس لے کر آئے ہیں اور اس کوشش کرو کہ زندگی میں اس لباس کو پہنو۔ یہ جو جہاں آئے ہو نا بڑے تھوڑے وقت کے لیے، جیسے آج ڈاکٹر صاحب کی والدہ کے اصال ثواب کے لیے ہم یہ جمع ہیں، کل کہیں میرے اصال ثواب کے لیے، آپ کے اصال ثواب کے لیے محفلیں لگی ہوئی ہوں گی، ہم سب نے یہاں سے رخصت ہونا ہے، کسی نے یہاں پہ نہیں رہنا۔ اور اگلی بات عرض کروں کہ موت بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے، بڑی عجیب بات نہیں کرتی، کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ کیسے تحفہ ہے؟ اگر نہیں مرنا، ارادہ تو ویسے کسی دا بھی نہیں نا، کسی نے ارادہ نہیں نا، اگر ہمارے بڑے بھی نہ مرے ہوتے ایمانداری نے دسو اتنے کو حالت ہوندی رہنی بندے مومن میں نگر نگر گلی گلی کریا کریا پھرتا ہوں، یقین جانے میں نے اپنی نگاہوں سے ایسے بندے دیکھے ہیں جو آ کے کہتے ہیں دعا کریں ہمارے بابا کو اتنا سال ہو گیا کوما میں ہے، اللہ اسے سنبھال۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا ہمارا بابا، ہمارا دادا، ہمارا نانا، ہمارا فلاں کومے میں ہے، نالیاں لگی ہوئی ہیں خوراک کی بھی، پیشاب کے لیے بھی، دعا کریں اللہ اسے سنبھال۔ موت بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے، یہ جو صرف گھبراہٹ ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے تیاری نہیں کی۔ آج لاہور جانا ہو نا مجھے، میں اپنا بیگ چیک کروں گا، اس میں کپڑے ہیں، میری پاکٹ میں پیسے ہیں، موبائل رکھ لیا، گھڑی رکھ لی، گاڑی لے لی، پیٹرول لے لیا، یہ سارا کچھ میں چیک کروں گا، تو لاہور جانا ہے۔ اور پتہ نہیں پہنچنا بھی ہے یا نہیں، غیر یقینی ہے، وہاں ہم نے پہنچنا ہے اور یقینی پہنچنا ہے، اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کل حشر کے میدان میں ہم کیسے پیش ہوں گے؟ کوئی تیاری ہے ہماری؟ اور نہیں جانا وہاں پہ جی جانا ہے، کیسے ہم جائیں گے؟ ایمانداری سے یہاں کتنا رہنا ہے؟ ہم میں سے جتنے یہاں لوگ بیٹھے، میرا خیال نہیں کہ 50-60 سال کے بعد ہم میں سے کوئی یہاں ہو، اللہ ماشاءاللہ کوئی اگر ہو تو وہاں جا کے ہم کیا کریں گے؟
ایماندار. اور وہاں سے آگے کہیں نہیں جانا, وہاں سے آگے کہیں نہیں. یہ جو قبر پہ لکھا ہوتا ہے نا آخری آرامگاہ, مجھے بعض دفعہ حیرانگی ہوتی ہے لکھنے والوں کے دماغوں پر, یہ آخری آرام کس نے کہہ دیا یہ آخری آرامگاہ ہے؟ یہ تو آخری آرامگاہ ہے. ہم نے وہاں پہنچنا, وہاں جا کے کیا کریں گے؟ اصالہ ثواب کی محفل ہے, موت کی یاد کے لیے محفل ہے. ایک میری بات سن لیجئے, جب جنتی جنت میں ہوں گے, جہنمی جہنم میں ہوں گے, تو جنت میں جنتی یوں تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بڑے مزے سے بیٹھ کے گپے لگائیں گے اور دنیا کے دنوں کو یاد کریں گے. کنہیں؟ میں یہ قرآن سے آپ کو سنانے چلا ہوں بات, قرآن سے, کسی اور کتاب سے نہیں, قرآن سے. یوں ٹیک لگا کے نا دنیا کے دنوں کو یاد کریں گے, گپے لگائیں گے, بڑے مزے, او فلاں دن تھے, فلاں دن تھے, یہ دنیا کے دن یاد کریں گے. اچانک سے انہیں یاد آئے گا, او یار ہمارے ساتھ فلاں بھی تو ہوتا تھا, بڑی محفلیں جماتا تھا, بڑا ہنساتا تھا, بڑا اچھا تھا, وہ نظر نہیں آ رہا. اللہ فرشتے کو بھیجیں گے کہ یہ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں انہیں وہ دکھاؤ. فرشتے آئیں گے ان کے پاس اور آگے کہیں گے وہ جس اپنے دوست کا تذکرہ کر رہے ہو اسے دیکھنا ہے؟ ہاں دیکھنا ہے, آؤ میرے ساتھ. فرشتے انہیں لے کر جہنم کے کنارے پہ آئیں گے. یہ ڈریں گے اس آگ سے اور تپش سے. تو فرشتہ کہے گا جس سے ڈر رہے ہو وہ چیز آپ پر حرام کر دی گئی ہے, وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گی, آپ قریب آؤ. وہ قریب آئیں گے, کنارے پہ کھڑے ہو کر کہیں گے نیچے دیکھو, جس کا ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ دنیا میں وہ بھی ہوتا تھا, بڑی گپیں لگاتا تھا, بڑی محفلیں سجاتا تھا, بڑا ہنساتا تھا, اسے بڑے لطیفے یاد تھے, وہ دیکھیں گے جہنم کی تہ میں جل رہا ہے. اوپر نگاہ کر کے فرشتے سے پوچھیں گے یہ وہاں پہ کیوں ہے؟ فرشتے پھر کہیں گے ہم نہیں بتائیں گے, تم ان سے خود پوچھو. تمہاری آواز وہاں پہنچے گی, ان کی آواز تم تک آئے گی. یہ اس سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں ہو, وہ وہاں سے جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا نہیں کرتے تھے؟ مسلمان ہوں گے تبھی یہ جواب دیں گے نا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. یہ میں نے قرآن سے آپ کو بات سنا, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یاد رکھیے, واہ واہ میں جتنی اور تقریر کروں گا, لمبی چوڑی شعر سناؤں گا, واہ واہ کریں گے, لیکن دو باتیں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا جسم بیمار تھا, سارا جسم, ایک انگلی حرکت کرتی تھی, حکم تھا اس انگلی کو حرکت دے کر نماز ادا کیجیے. ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا سارا جسم بیمار تھا سوائے پلکوں کے, وہ پلکیں ہلا کر نماز ادا کیا کرتے تھے. سب سے پہلے وہاں پہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور جو یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں نا, وہاں سارے جب اکٹھے ہوں گے حکم ہوگا اللہ کو سجدہ کرو. جو جہاں نمازیں ادا کرتے ہیں وہ فوراً سے سجدہ کر لیں گے, اور جو جہاں نماز نہیں پڑھتے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن وہاں سجدہ نہیں کر سکیں گے. اس کی تیاری کی. خدا رہا میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے, سچ بولیے, حلال کھائیے, حرام سے توبہ کیجیے. آج یہ سارا ثواب ان کے جتنے نیک اعمال آپ بولیں گے نا, یہ سارا ثواب ڈاکٹر صاحب کی والدہ کو انشاءاللہ جائے گا. بولیے آج کے بعد حرام نہیں کھائیں گے, وعدہ کیجیے آج کے بعد حرام نہیں کھائیں گے. بولیے بولیے, کوشش کریں گے کہ حرام ہمارے منہ میں. اللہ رب العزت نے آپ کو ماں کے پیٹ میں خوراک دی ہے, نہیں دی؟ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں, ایک جملہ ان کے حوالے کر دوں. جب ماں کے پیٹ میں اللہ نے خوراک دی ہے نا, تو وہ خوراک خون کی شکل میں تھی. خون ناپاک ہے, اللہ نے منہ کے ذریعے سے خوراک نہیں دی, ناف کے ذریعے سے دی, اس لیے کہ یہ ناپاک ہے, میرے بندے کا منہ ناپاک نہ ہو جائے. اس منہ میں آج میں ناپاک لقمے ڈالتا ہوں. ہم آج تمیز نہیں کرتے یہ سود ہے, رشوت ہے, حلال ہے, حرام ہے, کسی کا حق میں نے دبا رکھا ہے, چوری ہے, ڈاکہ ہے, ناجائز منافع ہے, ذخیرہ اندوزی ہے.
اور یاد رکھیے وہ جو 50,000 سال کا ایک دن کہا جاتا ہے نا، وہ دن کیوں ایسا دن ہوگا پتا ہے آپ کو؟ وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دن ہے پھر اس کے بعد رات آ گئی ہے وہ 50,000 سال کی ہے، پھر دن آ گیا وہ 50,000، نہیں، سورج جو روک دیا جائے گا، سورج حرکت ہی نہیں کر رہا تو دن ہی دن ہے۔ یہ اتنا لمبا دن ہے کیوں؟ اس کی ضرورت کیوں؟ ایک ایک بندے کی ویڈیو چلے گی، میں خلوت میں کیا تھا، میں جلوت میں کیا، میرا ظاہر کیا، میرا باطن کیا، جو تنہائی میں ہوں، جو میں بند کمرے میں ہوں، یہ ایک ایک لمحے کی ہر بندے کی ویڈیو چلے گی۔ آپ کے آئزہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے والدین دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی اولاد دیکھ رہے ہوگی، اور سب سے بڑی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ آج میں سوچ لوں، آپ سوچ لوں کہ کیا ہماری اگر اندر کی زندگی وہ باہر آ جائے، لوگوں میں آ جائے، تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں یا نہیں؟ تو جب وہاں پہ حشر میں یہ ویڈیو چلائی جائے گی، ایک ایک بندے کی مکمل ویڈیو چلے گی، اور یہ میں کس سے کہانیاں نہیں سنا رہا، یہ دن آ رہا ہے۔ اس غلط ویڈیو آج بھی ڈیلیٹ ہو سکتی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میموری کارڈ سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو سکتی ہے، آج موقع ہے۔ جب آپ کی آنکھیں بند ہو گئی، آپ کی سانس پرواز کر گئی، آپ کا جسم نڈھال ہو گیا، تب وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکے گی۔ اسے ڈیلیٹ کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ آج توبہ کر سکتے ہیں کہ اللہ جو ہو گیا توبہ کرتے ہیں، آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور میں اگر آپ تھکے نہ ہو تو ایک بات اور آ گئی ہے، نہیں تھکے، میری باتیں سے سن کے وہ آپ کو پہنچ رہی ہیں۔ اللہ کرے مزہ ہی صرف نہ آتا رہے، بدل جاؤں میں بھی آپ بھی۔ ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے، اور ذمہ داری سے سنا رہا ہوں، شاید پہلے سنی ہوگی لیکن ممکن ہے اس انداز سے نہ سنی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حشر کے میدان میں لوگ آئیں گے، جب ان کے پاس، لوگوں کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ جوانوں میں آپ کے لیے بول رہا ہوں یہ حدیث، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، پہاڑوں سے مثال دی پیارے آقا نے، اور عرب کے پہاڑ تھے ظاہر پہاڑوں سے مثال دی کہ ان کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کے برابر اعمال ہوں گے، اور یکا یک وہ اعمال اڑا دیے جائیں گے، روئی بن کے اڑا دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہیں ہم وہ گناہ نہ کر بیٹھیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے، کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ان کے پاس نیکیاں بہت ہوں گی، بہت نمازیں، تہجد، توجہ، تہجد، نمازیں، ذکر اذکار، صدقے، قربانیاں، حج، عمرے، طواف، نیکی کے کام، صلہ رحمی، بہت کچھ ہوگا، تمام کام ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا، کس وجہ سے اڑا دیے جائیں گے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ان کی تنہائی ناپاک ہوگی، ان کی تنہائی ناپاک ہوگی، وہ تنہائی میں گناہ کریں گے۔ اب میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں حدیث مبارکہ، اور حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں، اور میں مستند حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان کی تنہائی پیارے آقا فرماتے ہیں ناپاک ہوگی، بڑی نمازیں، بڑے تہجد، بڑے ذکر و اذکار، لیکن ان کی تنہائی، میں سوچتا ہوں کہ اس وقت صحابہ سوچتے ہوں گے یا کسی نے صحابہ نے سوچا ہوگا کہ تنہائی میں بندہ کیسے گناہ کر سکتا ہے، جب ہے ہی وہ تنہا، کمرے میں ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ لیکن آج یہ کیسے ہمیں بات سمجھ آتی ہے جن کے ہاتھوں میں سمارٹ موبائل ہے۔ یہ پیارے آقا کا فرمان یہ بھی بتا رہا ہے کہ دین اسلام قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے مسائل پیارے آقا نے بیان فرما دیا۔ آج دیکھ لیں ہماری تنہائیوں کی کیا حالت ہے، اور جب یہ آپ تنہائی میں ہوں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو، اس وقت غازی کی یہ بات آپ کو یاد اللہ کرے آ جائے کہ حضور فرماتے ہیں کہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا میرا امتی، اور وہ روئی کی طرح اڑا دی جائیں گی۔
क्योंकि उसकी तन्हाई नापाक होगी। ऐद कीजिए आज के गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। ऐद कीजिए, सच बोलेंगे, हलाल खाएंगे। जो हलाल की चटनी में लज्जत है, यकीन जाने वो हराम के मुरगन ग़िज़ाओं में भी नहीं है। जो हलाल की चटनी में लज्जत है, और जिस सुकून से वो चटनी खाने वाले सोते हैं मस्जिद की चटाई पर, बड़े बड़े महल्लात में रहने वाले इंजेक्शन और टेबलेट खाकर इंजेक्शन लगवा कर भी उन्हें वो नींद नहीं आती। आज अहद कीजिए, हलाल खाएंगे, हराम नहीं खाएंगे, हमारे मुंह में हराम नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। हम अपनी औलाद के जिस्मों को परवान चढ़ाएंगे, हलाल से हराम से नहीं चढ़ाएंगे। ऐद करते हैं, नाजायज जो दुकानदार बैठे हैं उनकी खिदमत में हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, नाजायज मुनाफा नहीं करेंगे। जो वकील बैठे हैं इस मजमे में, उनकी खिदमत में हाथ जोड़ कर अर्ज करूंगा,